فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین محترم، قاری صاحب نے بہت مفصل خطاب فرمایا. اب اتنا وقت تو نہیں ہے، چند منٹوں کے لیے علماء کرام کے حکم سے کھڑا ہو گیا ہوں. سنجیدگی کے ساتھ مختصر سی گفتگو کو سماعت فرمائیں. حاضرین محترم، قدوۃ العاصرین امام مفتی محمد رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہی وہ پہلی ذات تھی اس خاندان میں جنہوں نے علم دین کی دولت سے مزین ہو کر فتویٰ نویسی کو اور مسند افتاء کو زینت بخشی. تب سے لے کر اب تک اس خاندان سے فتوے نکلتے ہوئے بحمد اللہ تعالیٰ 190 برس ہو چکے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے وصایہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، جن وصایہ شریف کو اعلیٰ حضرت کے برادرزادے حضرت علامہ حسین رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا، اور ان وصایہ کو اعلیٰ حضرت نے خود اپنے وصال سے 2 گھنٹہ 48 منٹ قبل لکھوائے تھے. ان میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اپنے خلف اکبر حضور حجت الاسلام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اس گھر سے فتوے نکلتے 90 برس سے زائد ہو گئے. میرے دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدت العمر یہ کام کیا. جب وہ تشریف لے گئے تو میرے والد ماجد کو چھوڑا، اور اب میں تم تینوں کو چھوڑتا ہوں. اعلیٰ فرماتے ہیں جب میرے والد ماجد نے رحلت فرمائی تو مجھے چھوڑا، اور اب میں تم تینوں کو چھوڑتا ہوں. یعنی تم ہو، یعنی حامد رضا تم ہو، مصطفیٰ رضا ہے، اور تمہارا بھائی حسنین رضا ہے. سب مل کر کام کرو گے تو اللہ کے فضل سے کر سکو گے. یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے زمانے تک اس خاندان سے فتوے نکلتے 90 برس ہو چکے تھے، اور پھر اعلیٰ حضرت کو اب تک وصال ہوئے 95 برس ہو گئے. تو اس خاندان سے فتوے نکلتے تقریباً 190 برس ہو چکے ہیں الحمدللہ. حاضرین محترم، بر صغیر کے اندر جو عظیم خانوادے اپنے علمی اور دینی خدمات کے ذریعے معروف ہوئے، وہ چاہے خاندان دہلی ہو، وہ چاہے خاندان خیر آباد ہو، وہ چاہے خاندان فرنگی محل ہو، وہ چاہے خاندان بدایوں ہو، ان تمام خانوادوں میں خانوادہ رضویہ ایک امتیازی حیثیت کا حامل خانوادہ ہے. اس خاندان میں علماء کرام اور اولیاء اعظام کی راہ خدا پر گامزن کرنے والے شریعت اور طریقت کے نمبرداروں کی ایک ایسی جماعت گزری جو اپنے اپنے دور میں منفرد اور بے مثال نظر آئے. تو اسی خاندان کے حضور خان ملت بزرگ ہیں جن کا آج ہم آپ اس سے پاک منا رہے ہیں. ان کو ساری دنیا حضور خان ملت کے نام نامی اس میں گرامی سے جانتی مانتی ہے. حاضرین محترم، بر صغیر کے اندر وہ تمام بزرگ ماضی قریب کے وہ تمام بزرگ جنہوں نے اپنی خدمات کے ذریعے اہل سنت والجماعت کے اندر اہم اثرات مرتب کیے ہیں، ان تمام بزرگوں میں حضور خان ملت کی ذات ایک بہت نمایاں ذات ہے جنہیں ہم آئیڈیل اور نمونے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. حضور خان ملت نے ملک کے مختلف ممالک، دنیا کے مختلف ممالک کے دورے فرمائے، لیکن ان کا مزاج کہیں قیام کرنے کا نہیں تھا، کہیں بیٹھنے کا ان کا مزاج نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. بات صحیح ہے، بعض وقت پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن حضور خان ملت کی ذات کنویں کی نہیں تھی. ان کی ذات آب برندہ کی تھی، برسنے والے بادل کی تھی. جہاں ضرورت ہوتی تھی خود برس آتے تھے. جس ملک کو ضرورت ہوتی تھی اسے خود سیراب کراتے تھے. یہ ان کی نمایاں خصوصیت کی حالت ہے. حاضرین محترم، دنیا کے 20 ممالک میں دورے فرمائے ہوئے ہیں. میری اپنی عقل و فہم کے مطابق دورے 2 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے یا اپنے دین کی تعمیر کے لیے،
ہمیں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جنہوں نے عالمی دوروں سے اپنی شخصیت کو تعمیر کیا ہے، اپنی ذات کو اسٹیبلش کیا ہے، لیکن حضور اہل ملت وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دین کی خدمت کے حوالے سے سوچا بھی تھا، ذہن بھی دیا اور کام بھی کیا۔ آج وہ ہم میں موجود نہیں، ان کی زندگی نے، ان کی عمر نے ان کے ساتھ رسوانہ کی۔ اگر وہ آج ہم میں موجود ہوتے تو نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ آج پوری ملت اسلامیہ جس شدت کے ساتھ ان کی کمی محسوس کر رہی ہے، شاید ان کی زندگی میں نہ کرتی رہی ہو۔ اگر ان کی زندگی میں کر لی ہوتی تو قسم خدا کی نقشہ ہی کچھ مختلف ہوتا۔ آج اہل سنت والجماعت جن بے شمار چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہے، اہل سنت کا شرازہ منتشر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا قائد موجود نہیں ہے جو اہل سنت کے شرازے کو منتشر ہونے سے بچا سکے، لیکن حضور اہل ملت کی ذات تھی جنہوں نے آج نہیں بلکہ 30-35 سال پہلے ہی اہل سنت کو متحد کرانے کی فکر بھی دی تھی اور اسے عملی طور سے بھی کر کے دکھایا تھا۔ حضرت محترم، آج ہمارے پاس کوئی ایسا قائد موجود نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے حضور اہل ملت کو دیکھا ہے، ان کی خدمات کا مشاہدہ کیا، ان کی فکر کو دیکھا ہے، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ آج اگر وہ ہم میں موجود ہوتے تو ہندوستان سے لے کے پاکستان تک اور پاکستان سے لے کے انگلستان تک حضور اہل ملت کے علاوہ کوئی ایسا قائد نہیں ہے جو اہل سنت والجماعت کو مسلک اعلی حضرت کے پلیٹ فارم پر یکجا کر سکتا ہو۔ حضرت محترم، حضور اہل ملت نہ صرف ایک معمار قوم و ملت تھے، بلکہ ایک دائی کے اندر، ایک مبلغ کے اندر جتنی بھی خصوصیات ہونی چاہیے، جتنے بھی اوصاف ہونے چاہیے، وہ سب کے سب ان کے اندر موجود تھے۔ کچھ لوگ خطابت کے ذریعے دین کی خدمت کرتے ہیں، کچھ امامت کے ذریعے دین کی خدمت کرتے ہیں، کچھ تدریس کے ذریعے دین کی خدمت کرتے ہیں، مگر حضور اہل ملت وہ ہیں جنہوں نے خطابت کے ذریعے بھی دین کی خدمت کی ہے، امامت کے ذریعے بھی دین کی خدمت کی ہے، فتویٰ نویسی کے ذریعے بھی دین کی خدمت کی ہے، تدریس کے ذریعے بھی دین کی خدمت کی ہے، پیری مریدی کے ذریعے بھی دین کی خدمت کی ہے، اور سیاست کے ذریعے بھی دین کی خدمت کی ہے۔ حضرت محترم، کچھ لوگ وہ ہیں جو مذہب کی آڑ میں سیاست کا کام کرتے ہیں، مگر حضور اہل ملت وہ ہیں جنہوں نے سیاست کی آڑ میں ہمیشہ مذہب کا کام کیا ہے، سیاست کی آڑ میں سنیت کا کام کیا ہے، مسلک اعلی حضرت کا کام کیا ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضور اہل ملت کی بہت ساری خدمات ہیں، لیکن حضرت ہمارے سیاست میں آ گئے تھے، سیاسی ہو گئے تھے، پولیٹیشین ہو گئے تھے۔ ارے میں کہتا ہوں کہ اگر سیاست کے ذریعے دین کی خدمت کرنا غلط ہے تو سب سے بڑی غلطی حضرت اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہوگی، سب سے بڑی غلطی انہوں نے کی ہوگی۔ پھر آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا کہ میں معاذ اللہ حضرت اورنگزیب کو خاطی کہہ کے چلا گیا، بلکہ اس طریقے کا مضمون قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ اگر اہل بیت پاک سے محبت رکھنے کا نام شیعیت ہے تو ہاں میں شیعہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو شیعہ کہہ دیا جائے گا معاذ اللہ۔ تو حضور اہل ملت اگر سیاست میں قدم نہ رکھتے تو یہ علماء کرام تشریف فرمائے سے پوچھیں کہ کیا اس سے نزدیک کی بہاریں دیکھنے کو ملتی؟ اگر حضور اہل ملت نے سیاست میں قدم نہ رکھا ہوتا تو جلوس محمدی کی بہاریں دیکھنے کو ملتی؟ اگر حضور اہل ملت نے سیاست میں قدم نہ رکھا ہوتا تو ایوان کے اندر حکومت کی نظر میں بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان فرق کیسے واضح ہوگا؟ حضرت محترم، اگر حضور اہل ملت نے کوئی بڑا کام نہ بھی کیا ہوتا، صرف اتنا ہی کیا ہوتا، تو بھی ان کو تاریخی حیثیت دی جاتی۔ مگر یاد رکھ لیجئے، کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں تاریخ بناتی ہے اور کچھ وہ ہیں جو تاریخ کو خود بناتے ہیں۔ حضور اہل ملت تاریخ ساز شخصیت تھے، تاریخ بنانے والے تھے، ہسٹری میکر تھے۔ حضرت محترم، حضور اہل ملت وہ ہیں جنہوں نے اپنے لہو سے، اپنے خون سے اس گلشن کو سینچا ہے، اپنے خون سے اس گلستان رضا کی آبیاری فرمائی ہے۔ ان علماء کرام کی موجودگی میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس ذات نے اپنے لہو سے اس گلشن کو سینچا تھا،
جس ذات نے اپنے خون سے اس گلستان کی آبیاری فرمائی تھی، اور جو ذات حضور مفتی اعظم ہند کے وصال کے بعد عالم اسلام میں مسلک اعلیٰ حضرت اور مرکز اہل سنت کی تنہا ترجمان تھی، اسی ذات کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو اس کا حق تھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ حضور حنیف ملت کی ذات کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو ان کا حق تھا، حضور حنیف ملت کی خدمات کو فراموش کر دیا گیا۔ میں اپنی گفتگو کو حضور حنیف ملت کے شعر پر ختم کرتا ہوں کہ لہو سے اپنے سینچا تھا انادل نے گلستان کو، لہو سے اپنے سینچا تھا انادل نے گلستان کو، انہی کو اب گلستان میں سکون ہے نہ راحت ہے، انہی کو اب گلستان